أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين. آج کے اس پروگرام میں موجود گرامی قدر حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہمارے لیے بڑی خوشی مسرت کی بات ہے کہ اس وقت ہم اور آپ دین کی نسبت پر، قرآن مقدس کی نسبت پر، اصلاح اور تربیت کی نسبت پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں آپ حضرات کی تشریف آوری اس بات کو درشاتی ہے کہ آپ کا علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ تعلق اور محبت ہے۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یاد رکھیے علماء اور اللہ والوں کے ساتھ، قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ یہ محبت آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی آپ کی یہ نیکی اللہ قبول فرما رہے ہیں، رحمت کی بارش بھی ہونے لگی ہے، اور اس کے باوجود آپ حضرات جم کر بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑی سمسیا کیا ہے؟ مسئلہ معاشیات کا نہیں، سیاسیات کا نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم مسئلہ ایمان کا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں اور دولتیں عطا کی ہیں، ان میں سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت، کوئی دولت نہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری ساری نعمتیں دنیا کے دوسرے لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں، انہیں بھی بنگلے دے دیتے ہیں، انہیں بھی گاڑیاں دے دیتے ہیں، ان کے پاس بھی بینک بیلنس ہوتا ہے، ان کے پاس بھی منسٹری ہوتی ہے، منترالے ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جسے اللہ پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے باغیوں کو اور دشمنوں کو ہدایت نہیں دیتے، اس لیے ہدایت سب سے قیمتی دولت ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے سب سے زیادہ مسئلہ، سب سے زیادہ حملہ اسی ایمان پر ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، لوگ تھوڑے تھوڑے بینیفٹ کے لیے، سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بعض دفعہ اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنا نام بدل دیتے ہیں۔ ہمارے جوان بچے، جوان لڑکے کالج جاتے ہیں، ٹیوشن کرتے ہیں، جوان بچیاں بھی باہر جاتی ہیں، لیکن پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سے آنکھیں چار ہوئی، عشق اور محبت کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ پھر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ہمارے ماں باپ کی بدنامی ہوگی، ہمارے خاندان اور برادری کی مٹی پلید ہو جائے گی، کچھ نہیں، بلکہ وہ عشق اور محبت میں اندھی ہو کر ایسا وقت بھی آتا ہے جب غیروں کے ساتھ پھیرے لگانے پر تیار ہو جائے، اپنے دین کو چھوڑ دیتی ہیں۔ یاد رکھیے، آئندہ حالات اور خراب آنے والے ہیں۔ اس لیے اس وقت کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کی فکر کرنی ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کی اور عقیدے کی، اسلام کی اور شریعت پر اعتماد کی حفاظت کی فکر کرنا ہے، ورنہ کوئی بھی ہمارے نوجوانوں کا دماغ خراب کر دیتا ہے، طرح طرح کے عقیدے، طرح طرح کے
ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے. یاد رکھیے اگر ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر یہ کل کو کوئی بھی نہیں ہلا دے گا, کوئی بھی ان کے ایمان کا سودا کر لے گا. اس لیے ان کے ایمان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو بتلائیں کہ پیارے بچوں یاد رکھو, حالات چاہے کتنے ہی سنگین ہو, کتنے ہی خراب ہو, لیکن یاد رکھو ہم ایک اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی شکتی کے آگے, کسی پاور کے آگے, کسی دیش کے آگے, کسی گنگا کے آگے, کسی جمنا کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکا سکتے. اس لیے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کے بندے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو بتلانا پڑے گا صبح شام کہ بیٹو یاد رکھو, حالات چاہے کتنے ہی خراب ہو جائیں, چاہے تمہارے پیر توڑ دیے جائیں, تمہارے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے, پھر بھی تمہاری زبان سے احد احد ایک اللہ کی آواز آنی چاہیے. ایمان کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں. ایمان کا سودا کبھی نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کا ایمان مضبوط کرنا ہے, ورنہ حالات بہت خراب آنے والے ہیں. آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچوں کو ان مکاتب کے اور ان مدرسوں کے حوالے کیا ہے. ان مدرسوں میں دین سکھایا جاتا ہے, ان مدرسوں میں اخلاق سکھایا جاتا ہے, ان مدرسوں میں مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ان مدرسوں میں محبت سکھائی جاتی ہے, ان مدرسوں میں ماں باپ کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے. اور یاد رکھیے دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانا ہے, انجینئر بھی بنانا ہے, سب کچھ سب کی ضرورت ہے, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے اور آخری جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ وہ پہلے اور آخری نمبر پر صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اور یہی ان کی سب سے بڑی پہچان. یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں, اپنے بچوں کو آخرت کے بارے میں بتلائیں, مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں بتلائیں, تاکہ بچے اچھے انسان بنیں, تاکہ بچے باکردار بنیں. مدرسوں میں الحمدللہ بچوں کو یہی تعلیم دی جاتی ہے. بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کا ان مدرسوں سے تعلق ہے. قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ یہ تعلق ہے. یہ تعلق اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یاد رکھیے یہ جو بچے ہیں ہمارے پاس, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. ان بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت ہم سب کی ذمہ داری. دیکھیے اگر بچوں میں دین ہی نہیں ہے, بچوں کو اگر آخرت کی ہی فکر نہیں ہے, تو پھر یہ اولاد کسی کام کی نہیں ہے. بھائی ابا جان بوڑھے ہو گئے, داڑھی کے بعد سفید ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا, اس لیے وہ چل بس سے انتقال ہو گیا, وہ مر گئے. مرنے کے بعد ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے, گاؤں کے سماج کے سب لوگ کھڑے ہیں تاکہ نماز جنازہ میں شرکت کریں. بیٹا بھی آیا, بیٹا بھی رو رہا ہے ابا جان کے مرنے پر, لیکن بیٹے نے کبھی مکتب میں نہیں پڑھا, کبھی اس نے 3 دن یا چلا یا 4 مہینہ نہیں لگایا, اس نے دین کو نہیں سیکھا, توحید کو نہیں سیکھا, اور اس کو یہی پتا نہیں ہے کہ ابا جان کی نماز جنازہ میں دعا کون سی پڑھنی ہے, نماز سے پہلے وضو کیسے کیا جائے گا, اسے اگر یہی پتا نہیں ہے تو ایسی اولاد سے کیا فائدہ, کیا فائدہ. اس آدمی نے تو پوری زندگی برباد کر دی, پوری زندگی آدمی سنگھرش کرتا رہا. اس نے زمین اور جائیداد بنائی کس کے لیے, اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کے لیے, اپنے ان لاڈلوں کے لیے, اپنے ان بیٹوں کے لیے, لیکن بیٹے کو یہی پتا نہیں ہے کہ ابا جان کی نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے. ایسی اولاد سے کیا فائدہ. اس لیے لوگوں ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو باکردار بنانا ہے. بچے ہمارے پاس امانت ہیں, ان کی دیکھ ریکھ کرنا, ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا ہر باپ کی ذمہ داری ہے اور ہر ماں کی ذمہ داری ہے. اس لیے
عام طور سے ہمارے سامنے تقریر میں ایک بات آتی ہے، بار بار آتی ہے کہ بھائی ماں باپ کا اپنی اولاد پر حق ہے، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ اولاد کا فرض ہے، اولاد پر ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو آرام پہنچائیں، ان کی دینداری کریں، یہ بات کہی جاتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اور بات صحیح بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کو ذکر کرنے کے بعد ماں باپ کے ہی حق کو ذکر کیا ہے، اس لیے ماں باپ کا حق ہے تو بہت ضروری، بلکہ حدیث پاک میں تو کہا گیا رضا رب فی رضا الوالد، کیا مطلب یہ ہے کہ بھائی دیکھو اگر تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، مدرسے میں چندہ دیتے ہو، کیوں یہ سب کام کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ اور یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے، اسی کے لیے نا کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، ہماری نماز اسی کے لیے، ہمارا روزہ اسی کے لیے۔ اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ کوئی سیاسی اسٹیج تو ہے نہیں کہ کسی نیتا جی کا بھاشن ہونے والا ہے، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہی مقصد ہے نا زندگی کا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں، اس کو کیسے معلوم کیا جائے؟ اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اس کی علامت اور اس کی پہچان کیا ہے؟ پیارے آقا نے اس کی علامت بتلائی، رضا رب فی رضا الوالد، کہ دیکھو پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا باپ تم سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر اس دھرتی پر اس آکاش کے نیچے تمہارا باپ تم سے راضی ہے اور خوش ہے تو عرش اعظم پر خدا بھی تم سے راضی ہے، لیکن اگر تم نے اپنے باپ کا دل دکھا رکھا ہے، اگر تمہاری ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ بلکتی ہے، وہ سسکتی ہے، وہ روتی ہے، محبت کے دو بول سننے کے لیے تڑپتی ہے، تو چاہے تم عالم کہلاؤ، حاجی کہلاؤ، سماج میں اور گاؤں میں تمہاری رسپیکٹ ہو، تمہارا احترام ہو، تمہارا سمان ہو، لیکن اللہ کے یہاں تمہاری حیثیت دو پیسے کے برابر بھی نہیں۔ رضا رب فی رضا الوالد، اگر باپ راضی تو خدا راضی، اگر باپ ناراض تو خدا ناراض۔ اس لیے نوجوانوں یاد رکھو، کیسے ہی حالات آ جائے، ٹینشن کا ماحول ہو، الجھن ہو، پریشانی ہو، لیکن کبھی بھی ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، ماں باپ کو مت ستاؤ۔ نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، اللہ پاک کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ بہت سے گناہوں کی سزا کو معاف کر دیتے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، اللہ وہ سزا دیتے ہی نہیں معاف کر دیتے، چلو بندے سے چوک ہو گئی اس کو معاف کرو، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ اس کی سزا کو ٹال دیتے، ابھی نہیں بعد میں دیکھا جائے گا، اللہ کی مرضی ہوگی، مرنے کے بعد اللہ سزا دیں گے، اللہ کی مرضی ہوگی سزا نہیں ہوگی، ابھی اس سزا کو اللہ نے ٹال دیا۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھو نوجوانوں، اگر کوئی ماں باپ کو ستاتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ کبھی نہ تو اس گناہ کی سزا کو معاف کرتا ہے نہ اسے ٹالتا ہے، بلکہ اللہ مرنے سے پہلے اسی دنیا میں اسے دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو مت ستاؤ۔ دیکھو اچھی طرح غور کر کے کہ جو لوگ اپنی بہوؤں سے پریشان ہیں، اپنے بیٹے سے پریشان ہیں، ان کی کنڈلی نکالو، پتہ چلے گا کہ 20 سال پہلے اپنی جوانی میں یہ بھی اپنے بوڑھے باپ کو بہت ستایا کرتا تھا۔ اللہ اس گناہ کی سزا اسی دنیا میں دے، اس لیے ماں باپ کے حق کو پہچاننا۔ تو بہرحال یہ بات تو آتی ہے کہ ماں باپ کا حق ہے اور آنی چاہیے، لیکن اسی طرح اولاد کا بھی ماں باپ کا حق ہے، اولاد کو بھی سمجھنے، اولاد کا بھی حق ہے، کیا ہے اولاد کا، اور اس حق کی ادائیگی کیسے ہو۔ باپ پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کرے۔ کیسے کرے گا وہ دیندار بنانے کی فکر؟ حالانکہ ابھی اس کا بچہ پیدا بھی نہیں ہوا،
اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اسی وقت سے اس پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی کیسے کرے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ دیکھو اگر ایک نوجوان جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اسے نکاح کرنا ہے تو وہ آزاد نہیں ہے کہ جو اسے اچھی لگے یا جس کا نام ہو، جس کا خاندان بہت اچھا ہو، علاقے میں اس کا نام چلتا ہو، اس کو اپنی بیوی بنا لے، اپنی دلہن بنا کر گھر میں لے آئے، نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آئندہ اللہ تمہیں جو بیٹا عطا کریں گے، آئندہ اللہ تمہیں جو بیٹی عطا کریں گے، اس بیٹے اور بیٹی کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ اپنے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جس میں دینداری ہو، جس میں تقویٰ ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، جس کی نگاہیں نیچی رہتی ہو، جو قرآن کریم کو پڑھتی ہو، جس کے اندر چھوٹے بڑے کا احترام ہو، جو بغیر پردے کے شاپنگ کے لیے یہاں وہاں نہ پھرکتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ایسی نیک لڑکی کو بیوی بنا کر اپنے گھر میں لاؤ گے تو آئندہ اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا، اس کی گود میں جو بچہ پلے گا اور بڑھے گا، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی بنے گا، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنے گا، نظام الدین اولیاء بنے گا، وہ حضرت نانوتوی بنے گا، مولانا الیاس کاندھلوی بنے گا۔ لیکن اگر تم ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں لاتے ہو جس کا کریکٹر صحیح نہیں، جس کے اخلاق صحیح نہیں، جو قرآن نہیں جانتی، جو نماز نہیں جانتی، جو ماں باپ کا احترام نہیں جانتی، جو ہر وقت موبائل میں فلمیں دیکھتی ہے، اپنے اخلاق کا سودا کرتی ہے، تو آئندہ اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا، اس کی گود میں جو بچہ پلے گا اور بڑھے گا، وہ عام طور سے شیطان تو ہوتا ہے، اچھا انسان نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلے سے ہی باپ پر یہ لاگو ہے کہ اپنے بچوں کو نیک بنانے کی فکر۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ دوسرے موقع پر تو اللہ سے کچھ ڈر بھی جاتے ہیں، شادی کے موقع پر تو ایسا لگتا ہے بالکل بے لگام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں شادیاں سنت کے مطابق نہیں ہوتی، شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، برادری کی ریت پر ہوتی ہے۔ گاؤں میں اور سماج میں جو پرمپرائیں چلی آ رہی ہیں ان کے مطابق ہوتی ہے۔ شادی کے دن کیسی کھلے عام ویڈیو گرافی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہماری غیرت اور شرم و حیا بھی ختم ہو گئی۔ اس دن آج بھی کتنے بدقسمت اور احمق بے وقوف قسم کے نوجوان ایسے ہیں کہ آج بھی شادی کے دن وہ ڈی جے بجاتے ہیں، وہ ناچتے ہیں، وہ تھرکتے ہیں، وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ یاد رکھیے جیسے نماز عبادت، روزہ عبادت، اسی طرح نکاح بھی عبادت۔ کیا ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ڈی جے بجاتے ہوئے جاتے ہیں؟ کیا ہم روزہ رکھتے ہیں تو پٹاخے پھوڑتے ہیں؟ پھر آخر نکاح کے دن ہی یہ حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے نکاح کے ذریعے نئے جیون کی شروعات ہے، لیکن چونکہ ہم پہلے دن ہی اپنے خدا کو اور اپنے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اس نکاح کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں چین آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی آپس کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ساس کے جھگڑے، نند کے جھگڑے، یہ مسئلے وہ مسئلے، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہی دن شریعت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ اس لیے ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ نہیں، ہم شریعت اور سنت کے مطابق نکاح کریں۔ عہد کرتے ہیں ہمارے خاندانوں میں اس سے پہلے 10 نکاح شریعت کے خلاف ہو چکے ہیں۔ ایک کے بارے میں عہد کر لیجئے، مائیں اور بہنیں بھی یہ ارادہ کریں کہ ایک نکاح سنت کے مطابق ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ آپ مفتی صدام صاحب سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، آپ کا کوئی خرچ نہیں ہے۔ ہمارا دماغ خراب ہو گیا نا، ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح تو ایسا ہو کہ 10 گاؤں میں چرچا ہو جائے اور جس میں ودھائک جی بھی ہو اور پرشاسن بھی ہو، پولیس کا عملہ بھی ہو اور باراتیوں کی لائن اتنی لمبی لگے کہ یہاں سے لے کے جو وہ کون سا شہر ہے آگے دوسرے شہر تک گاڑیوں کی لائن لگ جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ نہیں، یہ اچھی شادی نہیں ہے، یہ اچھا نکاح نہیں ہے، یہ تمہاری جہالت ہے، تمہاری ناسمجھی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ بعونہ، لوگوں یاد رکھو سب سے کامیاب نکاح، خیر اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔
जितने कम बजट वाली शादी होगी इतनी अच्छी शादी होगी। वो आप वलीमा में खर्च कीजिए, अल्लाह ने अगर आपको दिया है, लेकिन खुराफात में, रस्म में, रिवाज में, इधर उधर में जो इखराज आते हैं उस पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। तो बहरहाल हमारी शादी सुन्नत के मुताबिक। देखिए सिर्फ गाने बजाने में मजा नहीं आता, लेकिन नौजवान बैठे जिनकी शादी नहीं हुई है, इनकी शादी नहीं हुई है, ये गोल टोपी वाले हो गई शादी है? नहीं हुई है ना। तो सिर्फ गाने बजाने में और थिरकने में ही मजा नहीं है, सादगी के साथ मस्जिद में निकाह कीजिए, देखिए इसमें भी बड़ा मजा है। करके तो देखो। हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सोने में मजा है, रात को 2 बजे सोए हुए हैं, सन्नाटे ले रहे हैं, मजा आ रहा है, नहीं। कभी आप 2 बजे रात को उठ जाइए, वुजू कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह के सामने रोइए, आंखों से आंसू बहाइए, देखिए उस जागने में भी कितना मजा है। लोगों करके तो इस काम को देखो। सिर्फ मोबाइल चलाने में, उस पर फिल्में देखने में और उस पर गेम खेलने में ही मजा नहीं है। छोड़ दो मोबाइल को, इशा की नमाज पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ, फजर के अजान पे उठो, देखो दिमाग फ्रेश रहेगा, तिलावत करो, अल्लाह अल्लाह करो, देखो कितना मजा आता है, कितना लुत्फ आता है। इसलिए दीन में अल्लाह ने बड़ा मजा रखा है, उसको करने की जरूरत है। तो बहरहाल हमें अपने बच्चों के हक को समझने की जरूरत है। फिर जब ये बच्चा पैदा हो तो माँ बाप का हक है कि अपने बच्चे को दीन सिखलाएं, कलीमा सिखलाएं, अखलाक सिखलाएं, उनकी अच्छी तालीम और उनकी अच्छी तरबियत की फिक्र करें। वरना होता क्या है आजकल, होता ये है कि माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते और लाड प्यार में बच्चों को छोड़ देते हैं। तो आजकल का हाल ये है कि बच्चे बिल्कुल छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में, 13 साल के 12 साल के बच्चे ये हमारे हाथों से फिसल जाते हैं। माँ बाप अगर ध्यान नहीं देते, मदरसों के हवाले नहीं करते, मकतब का निजाम नहीं बनाते, उनकी तालीम और तरबियत की फिक्र नहीं करते, तो छोटी उम्र में 12 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे हमारे हाथों से फिसल जाते हैं। और इसी उम्र में वो क्या करते हैं, फिर गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, तंबाकू शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं। हक तो ये है कि अब हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे नशा करने लगे, शराब पीने लगे हैं। हालांकि शराब ये नापाक है, इस्लाम के खिलाफ बगावत है। शराब ऐसे ही हराम है, ऐसे ही नापाक है जैसे इंसान का अपना पेशाब हराम है और नापाक है। अगर पेशाब कपड़े को लग जाए, उस कपड़े को धोना जरूरी, उसके साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही अगर शराब भी कपड़े में लग जाए, कपड़े को धोना जरूरी, उस शराब के साथ आप नमाज नहीं पढ़ सकते, नापाक है वो। अल-खम्रु जुम्माउल इस्म, शराब गुनाहों की जड़ है, जड़। इसलिए कि आदमी जब शराब पीता है, नशे में होता है, तो बड़ा से बड़ा काम करता है। वो किसी की भी जान ले सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, किसी की इज्जत से खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए शराब को बिल्कुल बैन कर। और शराब का मतलब भी समझ लीजिए, शराब का मतलब है हर वो चीज